رفعناه مكانا عليا واذکر آپ تذکرہ کیجئے فی الکتاب قرآن کے اندر ادریس علیہ السلام کا انہو بے شک وہ کانا تھے صدیق النبی سچے نبی. اس سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ ہو گیا. اسماعیل علیہ السلام کی صفات کا بیان ہوا. اب یہاں سے ادریس علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے. ادریس علیہ السلام کا تذکرہ یہاں پر کیوں لایا؟ اس لیے کہ ادریس علیہ السلام نے ہجرت کی تھی. لوگوں نے تکالیف پہنچائی. تکالیف پہنچنے کے بعد ادریس علیہ السلام نے ہجرت کر لی اس علاقے سے. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے بھی اب مکہ کو چھوڑنا ہے. لہذا جیسے ثابت قدمی حضرت ادریس نے دکھائی آپ بھی ثابت قدمی دکھائیں. ادریس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن کے اندر 2 مرتبہ آیا ہے. ایک مرتبہ یہ آپ کے سامنے ہے, دوسری مرتبہ سورہ انبیاء کے اندر. یہ کون تھے, کس زمانے کے اندر آئے ہیں اور اب کہاں ہیں, اس چیز کے اندر شدید قسم کا اختلاف پایا جاتا ہے. بعض نے کہا ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے اندر ہے, بعض نے کہا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کے بعد آئے, اور بعض نے کہا ہے یہ حضرت آدم کی اولاد میں سے ہیں. نوح کے بھی جد امجد ہیں, یعنی نوح کے بھی کیا ہیں, دادا ہیں. اور صحیح قول بھی یہی ہے کہ یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے, نہ کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے. ان کا جو زمانہ ہے وہ حضرت نوح سے پہلے کا ہے. دوسری چیز, حضرت ادریس علیہ السلام اب کہاں پر ہیں؟ تو آپ کو اسرائیلی قسم کی کئی روایات آپ کو مل جائیں گی جس کے اندر یہ تذکرہ آپ کو ملے گا کہ حضرت ادریس آسمانوں کے اوپر, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے آسمان پر اٹھایا ہے ایسے ادریس کو بھی اٹھایا ہوا ہے. لیکن یہ کوئی قطعی چیز نہیں ہے کہ جیسے آنکھیں بند کر کے انسان مان لے. یہ ان روایات سے آئی ہیں یہ باتیں ہماری طرف جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نصدق ولا نکذب, جنہیں ہم سچا بھی نہیں کہتے اور ہم جھوٹا بھی نہیں کہتے, جن کے اوپر ہم کوئی عمل نہیں کر سکتے, اپنا ایک یقین نہیں بنا سکتے. یہ اسرائیلی روایات ہے جو اہل کتاب سے یہودیوں سے ہماری طرف نہیں, اور ان کے جو راوی ہیں روایت کرنے والے ہیں وہ بھی کعب ابن عمار ہیں جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے. تو لہذا حضرت ادریس علیہ السلام آسمانوں کے اوپر ہیں, یہ کوئی قطعی چیز نہیں ہے کہ حضرت ادریس آسمانوں کے اوپر ہے. یہ اسرائیلی روایات ہے, یہ کوئی پختہ بات نہیں. دوسرا, بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کروائی گئی تو حضرت ادریس کے نام کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. یہ اس بات کی دلیل نہیں کہ ان کو زندہ اٹھا کر آسمانوں کے اوپر لے جائے گا. کیوں؟ اسی جگہ پر تو ادھر ہی آسمانوں کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملاقات ہوئی. جیسے ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ایسے ادریس علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوئی. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ زندہ آسمانوں پر اٹھایا گیا. اس چیز کے اندر کئی باتیں پائی جاتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں. پہلی بات, اگر حضرت ادریس کو زندہ آسمانوں پر اٹھا کر لے جایا گیا تو واپس کب آئیں گے؟ کیوں؟ کل نفس ذائقۃ الموت, موت کا تو ذائقہ ہر ایک نے کرنا ہے. تو حضرت ادریس پر موت کہاں پر آئی ہے؟ حضرت عیسیٰ پر جو آسمانوں کے اوپر اٹھائے جانے کی بات ہے وہ قرآن نے ہمیں بتائی ہے, وہ قطعی چیز ہے, اسے ہم آنکھیں بند کر کے مانیں گے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے, آ کر اپنا کچھ زندگی کا حصہ گزاریں گے, گزارنے کے بعد موت ان کے اوپر بھی آئے گی. حضرت ادریس کے بارے میں آپ کیسے مان لیں کہ وہ زندہ آسمانوں کے اوپر اٹھائے گئے ہیں؟ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس, آپ تذکرہ کیجئے کتاب کے اندر ادریس علیہ السلام کا.
انہو بے شک یہ ادریس کانا تھے صدیق النبیہ سچے نبی. صداقت جو ہوتی ہے وہ نبیوں کی گھٹی کے اندر ڈالی جاتی ہے. نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اور یہاں پر صدیق ان کا لقب کیوں رکھا؟ انہوں نے بھی کیا کیا؟ قوم کے خلاف اٹھے، آواز اٹھائی، اٹھانے کے بعد ہجرت کی. اصل سچا وہ ہے کہ جو لوگوں کے سامنے سچ کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد ہے. کیا فرمایا؟ جہاد ہے. کیا چیز؟ کسی ظالم بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کر کلمہ حق کہنا. حضرت ادریس نے بھی اپنی قوم کے سامنے کیا کہا تھا؟ سچ کہا تھا. قوم والوں کے سامنے ڈٹ گئے تھے. قوم والوں نے مجبور کیا بدن چھوڑنے کے اوپر. تو لقب کیا پڑ گیا؟ صدیق پڑ گیا. ایک ورفعنا، جیسے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام مشرکین کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا اظہار کیا تو کیا لقب پڑ گیا؟ صدیق پڑ گیا. فرمایا کہ سب سے پہلے جو مجھے ماننے والا ہے، میری باتوں کو ماننے والا ہے، وہ میرا صدیق ہے. تو فرمایا انہو کان صدیق النبی، وہ اللہ کے سچے نبی تھے. ورفعناہ، ہم نے بلند کیا، مکانا علیہ، ان کی جاہ کو، ان کے مرتبے کو ایک بلند مقام کے اوپر. یہ ویسے ہی ہے ورفعنا لک ذکر، اے محمد ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا. ایسے ہی ورفعنا مکانا علیہ، ہم نے ادریس کو کیا کیا؟ بلند مرتبہ کیا. ایک اعلیٰ جگہ کے اوپر، بلند مرتبہ کے اوپر ہم نے ان کو فائز کیا. اولئک، یہاں تک تو نبیوں کا دو دو تین تین آیات کے اندر تذکرہ اکیلے اکیلے فردن فردن آیا. اب جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر اجمالی طور پر تمام نبیوں کا تذکرہ آ رہا ہے. اولئک، یہ وہ لوگ ہیں. کون لوگ؟ جن کا سورت کے اندر نام لیا گیا ہے نبیوں میں سے. فرمایا اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ نبی ہیں، الذین انعم اللہ، جن پر اللہ نے کیا کیا ہے؟ انعام کیا ہے. سب سے بڑی نعمت وہ نبوت، اور اللہ کسی کسی کو ہی عطا کرتے ہیں، چن چن کر عطا کرتے ہیں. پھر اس زمانے کے اندر سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ کہ اللہ اس نبوت کا علم جو ہے، نبی جو وراثت ہے، وہ کسے دے دے؟ جس کو نبیوں کی وراثت مل گئی، علم مل گیا، قرآن مل گیا، اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں. اور قرآن کے اندر سب سے زیادہ صاف ستھرے الفاظ میں اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر تمہیں خوش ہونا ہے تو اللہ کی نعمت کے اوپر ہو. اور اللہ کی نعمت کیا ہے؟ خود قرآن نے بتایا، وہ قرآن ہے. سب سے بڑی نعمت اللہ کی قرآن ہے کہ جس سے اللہ نے قرآن دے دیا، چاہے ناظرے کی صورت میں ہو، حفظ کی صورت میں ہو، یا معنی سمجھنے کی صورت میں ہو. سب سے بڑی دولت یہ ہے کہ آپ حضرات قرآن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت قرآن سیکھ رہے ہیں، طلب لے کر آئے ہیں. سب سے بڑی دولت یہ ہے قرآن سیکھنا. جتنا وقت ہمارا قرآن کے لیے لگ رہا ہے وہ کسی صورت میں بھی ہے، سیکھنے میں ہے، سکھانے میں ہے، یا کوئی بھی قرآن کی خدمت ہو رہی ہے، اس سے بڑھ کر دنیا و ما فیہا، جو کچھ دنیا کے اندر ہے، اس سے بڑی نعمت کوئی بھی نہیں. تو فرمایا اولئک، یہ وہ لوگ ہیں انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، من النبیین، نبیوں میں سے، ومن ذریت آدم، اولاد آدم میں سے، وممن حملنا مع نوح، اور ان میں سے جن کو ہم نے سوار کیا کشتی کے اوپر. دنیا کا نظام، دنیا کے جو لوگ تھے وہ نوح علیہ السلام سے پہلے جو تھے وہ سارے کے سارے اللہ نے ختم کر دیے. صرف اور صرف کچھ چند لوگ جو کشتی کے اندر بچے، انہی سے آگے نسل چلی ہے. دنیا کے اندر اللہ نے کسی چیز کو چھوڑا نہیں تھا، یہاں تک کہ بیت اللہ، خانہ کعبہ، وہ بھی کیا ہو گیا تھا؟ ختم ہو چکا. حضرت جبرائیل آئے، آ کر انہوں نے کیا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نشان دکھلائے کہ یہ والی جگہ ہے جہاں پر بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہے. دنیا کے اندر تمام چیزیں اللہ نے کیا کر دی تھی؟
کر دیا۔ یہاں پر وہ فرمایا وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، ان پر اللہ نے انعام کیا جن کو سوار کیا کشتی کے اندر۔ کشتی کے اندر جو لوگ سوار ہوئے ان کی تعداد کے اندر بھی اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں 80 یا 82 لوگ تھے اور بعض کہتے ہیں 7 لوگ تھے، واللہ اعلم مرادی، اللہ کو پتہ ہے کہ کتنے لوگ تھے۔ لیکن ان لوگوں میں سے صرف اور صرف 3 لوگوں کی نسل آگے چلی ہے، وہ نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، حام، سام، یافس، یہ 3 بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے۔ انہی سے یہ آج سارے لوگ جو آپ کو گھومتے پھرتے نظر آ رہے ہیں، انہی کی 3 لوگوں کی اولاد میں سے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ کشتی کے اندر سوار تھے ان کی اولاد آگے نہیں چلی، ان 3 لوگوں سے تھے۔ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور انعام کیا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کچھ لوگوں پر۔ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کون؟ حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، ادھر ہی سے نبوت چلی ہے۔ وَإِسرائیل، اور پھر اولاد اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی کیا ہے؟ وہ عبداللہ۔ اسراء کا معنی عبد، ایل کا معنی اللہ۔ اور انہی میں سے بعضوں کو ہدینا، ہم نے ہدایت دی، وجتبینا، اور ہم نے چن کر ہم نے نبی بنایا، رسول بنایا۔ اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب تلاوت کی جاتی ہیں ان کے اوپر آیات الرحمانی، اللہ کی آیتیں، خروا، گر پڑتے ہیں، سجدا، سجدہ کرتے ہوئے، وبکیا، اور روتے ہوئے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کی صفت ہے۔ جب رحمان کی تلاوت کی جاتی ہے، رحمان کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے اس کے سامنے، تو کیا کرتے ہیں؟ اور رونے رکھتے ہیں۔ یہی صفت آگے چل کر سورہ فرقان کے اندر بھی اللہ نے بیان کی کہ ان لوگوں کے اندر عاجزی ہوتی ہے، جیسے ہی رحمان کی آیتیں سنتے ہیں رو پڑتے ہیں۔ تو فرمایا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن، جب ان کے اوپر آیتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو گر پڑتے ہیں سجدے کے اندر روتے ہوئے۔ یاد رکھیے جس شخص کو رونا آ گیا اللہ کے سامنے، جب اللہ کے سامنے رونا شروع کر دیا، اللہ ساری چیزیں دے دیتا ہے، چاہے ان چیزوں کے دینے میں کچھ وقت لگ جائے لیکن ملتی ضرور ہے۔ صرف اور صرف جسے اللہ کے سامنے رونا آ جائے۔ جب اللہ کے سامنے ہم نہیں روئیں گے، اللہ کے سامنے جو نہیں پھیلائیں گے، یاد رکھیے تمام کائنات کے اندر ہم جو نہیں پھیلائیں گے۔ اللہ کے سامنے جب ہاتھ نہیں پھیلائیں گے تو تمام درباروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ہمیں ضرورت پڑے گی، تمام لوگوں کے سامنے ہمیں ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے گی۔ تو فرمایا یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ سجدے کے اندر گر پڑتے ہیں، روتے ہیں اللہ کے سامنے۔ فرمایا جب وہ اللہ کے اتنے نیک بندے اللہ کے سامنے روتے ہیں تو تم کیوں نہیں روتے؟ یہ کیا آیت سجدہ ہے، اس کی تلاوت سنتے وقت ہر انسان کے اوپر کیا ہے؟ سجدہ کرنا واجب اور ضروری ہے۔ سجدہ کرتے وقت ضروری نہیں کانوں کو ہاتھ لگانا یا کوئی خاص نیت اختیار کرنا۔ اب یہ میں بیٹھا ہوا ہوں، سیدھا کہوں گا اللہ اکبر اور سجدے کے اندر چلا جاؤں گا 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، جتنی آپ کو آسانی ہو تسبیح پڑھ کر پھر کہیں اللہ اکبر اٹھ کر چلے جائیں۔ سجدے کے اندر نہ سلام پھیرنا ہے، نہ کوئی کانوں کو لگانے ہیں، کوئی بھی چیز نہیں۔ دل کے اندر ارادہ کریں کہ یہ سجدہ تلاوت میں نے سنی ہے، اب میں سجدہ کر رہا ہوں۔ اور سجدہ تلاوت کرنے کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے، بغیر وضو کے سجدہ کرنا جائز ہے۔ اور تیسری چیز، آخری چیز کہ سجدہ آپ نے سن لیا، سننے کے بعد اگر ابھی آپ کو موقع نہیں مل رہا، کوئی مصروفیت ہے، تو کسی وقت بھی آپ سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔